بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتاکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم۔ بھی دیکھو ضرور زمین تے کوئی جاندار کسے طرح دا ہے یا کوئی پرندہ ہوا چڑھدا پیا، یہ بھی مختلف مخلوق کے اللہ دیے اور تہاڈی طرح یہ جماعتاں جس طرح ایک جماعت انساناں دیے اسی طرح جانوراں دی مختلف اقسام اور مختلف جماعتاں اور مختلف نسلاں اور اپنی اپنی نسل دے نال ہر کوئی گزارا کر رہا۔ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ انہاں دا بھی ایک نظام ہے کہ ہر جنس اپنی جنس دے نال پرواز کردی پئی، کبوتر کبوترا نال اور باز بازا نال۔ انہاں دا بھی ایک زندگی دا نظام ہے، انہاں دی ایک لگی بندی خوراک ہے، انہاں دا ایک انداز ہے اولاد پیدا کرنے دا۔ پرندے گھونسلہ کوئی درخت تے بنانا، کوئی زمین تے بنا، جانور کوئی یعنی کہ زندگی دا پورا نظام ہے جڑا رب العالمین نے انہاں دا بنا دیتا اور انہاں دے ذرے ذرے تو واقف ہے۔ انہاں دی بھی ہر حرکت و ہر سکون لکھی جا رہی ہے، وہ بھی تحریر ہو رہی ہے۔ علم الہی تو بہت وسیع ہے، لیکن جڑے فرشتے لکھ دے جڑا کتاب لوح محفوظ اس سے بھی سارا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چڑی دا، ایک ایک کیڑے پتنگے دا حال، مکھی تو لے کے بڑے بڑے جانوراں تک سب دا حال لکھا جا رہا، سب کا کردار لکھا جا رہا۔ اور پھر وہ مکلف مخلوق بھی نہیں، انہاں کو شعور ہی نہیں کہ انہوں نے تکلیف شرعی دیتی جائے۔ اس دے باوجود اگر کسی نے کسی دا حق ضائع کیتا تو ثم الی ربہم یحشرون، تے انہاں نو بھی دیہڑے قیامت زندہ کیتا جائے گی، اللہ دی بارگاہ حاضر ہو سن۔ کسی جانور نے دوسرے نو ماریا، کسی پرندے نے دوسرے دا انڈا کھادا، کسی نے کسی نو تکلیف دیتی ہے تو اس دا حقوق دا بھی ازالہ کیتا جائے گا، اس نو سزا دیتی جائے گی، اگرچہ سزا دینے تو بعد پھر سب فنا کر دیتے جانا۔ یعنی اگر جانوراں اور پرندیاں دے حقوق دی نگہداشت اتنی کیتی جا رہی ہے کہ ہر حرکت و سکون تو اللہ واقف ہے، لکھا پڑھا جا رہا اور اس کا بھی حساب ہوئے گا، اگرچہ شرعاً مکلف نہیں، تو پھر انسانی حقوق کس طرح ضائع ہو سکتے ہیں؟ انسانی حقوق دا حساب بہت یقیناً ہوئے گا۔ اور پھر عام آدمی دے حقوق دی الگ گل ہے، انبیاء اور رسول دے حقوق دا کہ ہو سی، اس دا حساب کیوں نہ ہو سی کہ انہاں دے جواب تساں کہ دیتا، قبول کیتا نہیں کیتا، انہاں دے نال کے سلوک کیتا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات، جڑے لوگ اللہ دی احکام دا انکار کر دیں اور اللہ دی آیات اور دلائل دا انکار کر دیں، انہاں نے اپنے جڑے اللہ نے حصہ دیتیاں نہ سننے سمجھنے سوچنے بولنے دی، انہاں دا استعمال ان چھوڑ دیتا جیسے یہ گنگے بہرے انہاں نے شے ملی کوئی نہیں۔
نہیں بالکل انہوں جڑی استعداد اللہ نے دیتی اس تے انہوں دا دنیاوی لالچ اور شہوانی خیالات اور گناہ اس طرح غالب آ گئے کہ وہ انہوں حسیات بیکار ہو گئی اور انج ہو گئے جو گونگا بہرا بھی ہوئے تو سخت اندھیرے پھردا ہوئے نہ اساں نظر آندا ہوئے نہ وہ بول سکدا ہوئے نہ تک سکدا ہوئے کہ کسی کو راہ پوچھے نہ بول سکدا ہوئے کہ کسی کو راہ پوچھے نہ آواز سن سکدا ہوئے کہ کسی پاسے کو کھٹکا ہوئے تو انہوں پتہ لگے اور اس دے تو اندھیرا اور تاریکی بھی ہوئے کہ کوئی از خود دیکھ کے اس دا ہاتھ نہ پلے یہ امکان بھی کو نہ ہوئے کہ اتنی تاریکی ہوئے کوئی نظر ہی نہ ہوئے تو سکے اشر ہوسی فرمایا جنہ لوگاں نے اپنے گناہ دی شہوات دی اور باطل خیالات اور باطل کردار دی ظلمت چڑھا کے اپنے دل اس طرح کر لے کہ جیڑی حسیات اللہ نے دیتی ہیں اور جیڑی استعداد دیتی ہے احکام الہی نو سمجھنے دی عظمت نبوت نو جاننے دی عظمت الہی نو پہچاننے دی وہ ضائع کر چکے اور اللہ جس ویلے کسی تو ناراض ہونا تو پھر اس نے اسی طرح گمراہ کرتا ہو من یشاء اللہ یضللہ اللہ جس لئے ناراض ہونا تو پھر اس نے وہ گمراہ کرنا چاہنا اس نے اسی طرح بیکار کر دینا کہ کوئی شے اس دے واسطے بھلائی دا اور ہدایت دا سبب نہیں بن دی ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور اس سب دے باوجود جڑے ادھے کولو ہدایت مندے توبہ کر دے انہوں نے سارے گناہ معاف کر کے صاف کر کے انہوں نے ساریاں حصہ بحال کر کے انہوں سے دے رستے تے چلا دے لیکن جنہوں نے یہ حصہ ہی ختم کر دیتیاں قوت فیصلہ ہی ختم ہو گئی ہے توبہ دی توفیق ہی ختم ہو گئی انہوں کہڑے ویلے ہدایت ہونی وہ تو منتظر ہے کہ کوئی بھی کسی ویلے خلوص دل نہ ادھی ذات نو پکارے اور اقرار کرے اپنے جرائم دا اور آئندہ جرائم تو بعد ہونے دا وعدہ کرے اللہ کریم ہدایت دینے تے قادر ہے قل ارأيتكم ان آتاكم عذاب اللہ وآتتكم الساعة غیر اللہ تدعون آپ نے تو پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اگر تواڈے تے کوئی سخت عذاب آ جائے اگر تواڈے تے قیامت قائم ہو جائے تو کیا تسی بتانو یا اللہ تو سوا کسی نو پکارو گے کسی بھی بندے تے شدید مشکل آ جائے تب اس نے منہ جو سوائے اللہ دے کسی دی پکار نکل دی ہی نہیں سدا اللہ اللہ اس نے یاد ہوں گا اگر تسی اپنے شرک دا میں سچے ہو تو پھر جسے لئے سخت تکلیف یا مشکل یا ابتلاء الہی ہوندی یا قیامت ٹوٹ پوے تو پھر بتاں نو پکارو نا اس نے تو تواڈے منہ چوں بھی اللہ دا نام نکل دا بل ایہو تدعونا اس سے انہوں پکار دے پھر اور وہ ایسا مہربان ہے فیکشف ما تدعونا الیہ انشاء اگر چاہے تو تواڈے تو مصیبت دور کر دے نہ کافر بھی پکارے وہ اپنی مرضی دا مالک ہے کسی دا پابند نہیں اگر اس نے بھی وہ چاہے سن لے اور وہ تکلیف دور کر دے تو وہ قادر ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اس نے تو تانوں اپنے سارے مشرکانہ عقائد بھی تو جنہوں اللہ دے نال شریک بنائے بنے ہر شے بھلویں دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اللہ کریم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلیاں امتاں دا بھی میں نبی بھیجے اس دے کرم دے انداز مختلف فرمایا نبی بھیجے پھر میں انہاں دے مصیبتاں بھیجیاں تکلیفاں بھیجیاں کہ اے ممکن ہے کہ انہاں تکالیف اور دکھ پہ کہ وہ میں نو یاد کرن میں نو پکارن تو میں انہاں نو راہ ہدایت نصیب کرا انہاں نے تکلیفاں دور کر دیں یعنی جڑی تکلیف اس توبہ دا سبب بنویندی وہ بھی رحمت الہی ہے پہلیاں امتاں تے اسی مصیبتاں بیماریاں قید سالی مختلف چیزاں تکلیفاں بھیجیاں مقصد یہ ہے لعلہم یتضرعون تاکہ وہ اللہ دے سامنے عاجزی کرن اور اپنی نیاز مندی دا اظہار کرن اللہ نو پکارن اور انہاں دی ہدایت دا سبب بن جائے
فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون. لیکن گل یہ ہے کہ انہوں دے دل اتنے سخت ہو چکے کہ انہوں تے اس مصیبت کا بھی کوئی اثر نہیں ہویا اور انہوں نے توبہ نہیں کی تھی. یعنی توبہ دا اور ہدایت دا مدار، اطاعت دا ایمان دا مدار قلب دی کیفیت ہے. اور اگر گناہ کردیا دل تباہ ہو جائے تب پھر اللہ کریم فرمائے میں دینا دے بیماریاں سختیاں بھیجیں بھی میرا کرم ہے کہ شاید یہ مشکل آن گے تو مینو پکارن گے، اپنی عاجزی دا اظہار کرن گے، میں انہوں نور ہدایت نصیب کروں گا، انہوں دے دل روشن کر دیاں گا، مصیبتیں دور کر دیاں گا. لیکن انہوں تے تکلیفاں بھی آئیاں تو انہوں توبہ نہیں کی تھی. کیوں نہیں کی تھی؟ ولیکن قست قلوبہم، انہوں دے دل سخت ہو چکے. اور دل جس ویلے سیاہ ہو گیا نا، سخت ہو گیا نا، اللہ کریم دے نال دا رابطہ ٹوٹ گیا نا، تو پھر اس دا رابطہ شیطان نال بن گیا. پھر شیطان اس تے مختلف چیزیں القا کرتا رہنا، مختلف تصویراں بنا کے اس ہاں ٹکانا رہنا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ جڑیاں برائیاں تے جڑے گناہ کرتے ہیں نا، انہیں شیطان انہاں خوبصورت کر کے تکاندے. تسی بڑے جنے ہو جی، آج کل بھی تسی تکو نا، بعض لوگ بڑا فخر کر دے جی میں اتنے ڈاکے کیتے، میں اتنے بندے قتل کر دیتے، میرا کسی کے بگاڑ لیا. یعنی ایک ظلم کیتا، گناہ کیتا، پھر اس تے فخر کردا. فخر گناہ تے اور برائی تے کیوں کردا؟ وہ شیطان اس دے ذہن وچ پاندا وے تو بڑا کام کیتا، تو بڑا اچھا کام کیتا، تو بڑا جرت مند آدمی ہے. سو جس ویلے دل سیاہ ہو جائے اور اس دا رابطہ وہ دل اس قابل نہ رہے کہ اللہ نہ رابطہ کرے، پھر اس کا رابطہ شیطان نہ ہوگا نا، شیطان آپ ہی اس نہ رابطہ کر لینا. اور فرمایا انہوں نے توبہ نصیب نہیں ہوئی انہاں دکھا تکلیفاں وچ بھی اس واسطے کہ انہاں دے دل سخت ہو گئے اور شیطان دا رابطہ ہو گیا انہاں دے نال. تے او جڑیاں برائیاں کردے او انہاں خوبصورت بنا کے تکاندے تسی بڑے جنے ہو جی تساں اے کر لیا او کر لیا. پھر جس ویلے نہ فلما نسو ما ذکروا بہی، جس ویلے میرے احکام نہ پسے پش ڈال دیتے اور انبیاء دی نصیحت نہ فراموش کر دیتی اور اس تے کان نہ رکھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اساں انہاں تے نعمتاں دے دروازے کھول دیتے. دیکھو اللہ کتنا کریم ہے کہ انہاں دے دل سخت ہو گئے، انہوں نے میرے نبی دی گل نہ سنی، یہ شیطان دے آکھے لگ کے اس دیاں گلاں منن لگ پے. فرمایا میں پھر انہاں تو تکلیف ہٹا کے نعمت عام کر دیتی ہیں کہ اگر کچھ انہاں رمق باقی ہے تو نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے، چلو ساڈا مالک کتنا مہربان ہے، ساڈے تے کتنی نعمت. لیکن فتحنا علیہم ابواب کل شیء، نتیجہ چونکہ انہوں نے دل سیاہ ہو چکے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہ الٹے آکڑ گئے. جس لئے اللہ نعمتاں دتیاں تے ہور آکڑ گئے. انہاں سمجھیا بھئی یہ تو ساڈے بڑا کمال ہے، اساں اپنے کمال نال حکومت لے لئی، اقتدار لے لیا، اسی بڑے با کمال لوگ ہاں، اساں اتنے خزانے لے لے، اساں اتنے مال و دولت جمع کر لیا. یہ الٹے اس دا نتیجہ بھی الٹا ہویا تے اے آکڑ گئے. حتی اذا فرحوا، جس ویلے بہت آکڑے اس تے اور بڑے خوش ہوئے. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اساں اچانک انہاں نپ لیا اور تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. پھر قوماں دیاں قوماں کدوں زمین الٹ گئی، کدوں ہوا نے اڑا کے مار دیتے، کدوں آسمانہ تو بجلی، کدوں بدلہ جو اگ وسی، کسی دیاں شکلیں بدل گئیاں. پھر جس ویلے حد تو لگ گئے نہ دے اور بہت زیادہ فخر جائے، فرمایا اساں اچانک نپ لے اور تباہ و برباد ہو گئے. اور پھر مبلسون مایوس ہو گئے. پھر انہوں نے آخرت دی امید بھی کوئی نہ رہی، نجات دی امید بھی کوئی نہ رہی، مایوس ہو گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالمان دیاں پھر جڑیں کٹ دیتی گئیاں
کوئی انہوں دا یاد کرنے والا باقی نہ رہا، کوئی انہوں دا نشان باقی نہ رہ گیا، کھنڈرات رہ گئے انہوں دی بربادی دی داستان سنانے واسطے، اور علامات رہ گئی اس عبرت دا قصہ بیان کرنے واسطے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور ساریاں خوبیاں اس سے رب نو اللہ نو سزاوارن جڑے سارے جہاناں دا پروردگار ہے اور سارے جہاناں نو پالنے والا۔ قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به۔ فرمایا نہ کو پوچھو میرے حبیب کہ اگر اللہ تواڈے کن اور اکھی کھس گئے، تواڈے کولوں یہ حسیات واپس لے لے، تواڈے دلاں تے مہر کر دے، پھر ہے کوئی جڑا تانوں یہ نعمت عطا کرے گا؟ کوئی دوسرا ہے؟ کوئی حیا کرو، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ کتنی بے پناہ نعمت اس نے تانوں عطا کیتیاں، اور کیسی عظیم مخلوق تانوں اس نے بنایا، کائنات نو تہاڈی غلامی تے لا دیتا، تانوں ایسیاں قوتاں دتیاں کہ تسی کسے نو مسخر کر کے سواری کردے پے ہو، کسے دی کھل دیاں جتیاں پہ بناندے ہو، یہ بھی دوسری مخلوق ہے، کسے دا گوشت کھا رہے ہو، زمین دے سینہ چیر کے دے وچوں روزی پیدا کر رہے ہو، فصل کھا، کتنی نعمتاں کھا، یہ اگر یہ کھانے دی قوت ہی لے لے، سننے دی قوت، ویکھنے دی قوت ہی لے لے، قلبی کیفیات ہی سلب کر رہے، تو کوئی دوسرا ہے جڑا یہ نعمت دے سکتا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھ لو کہ اسی کتنی کھول کے، کتنی واضح کر کے، کتنی وضاحت دے نال گلاں بیان کرنے، لیکن ایسے بد نصیبن یہ پھر اسے خرافات پین اور اللہ دے احکام تو روگردانی کر دے۔ قل رأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، اور اس گل تے خوش نہ رہو کہ عذاب آیا تو جی سارے بھگتن گے، نہیں، یہ سارے نہیں بھگت دے۔ اگر یہ یاد رکھو، اگر اللہ دا عذاب اچانک آ گیا یا علل اعلان سامنے سامنے آ گیا تو ذلیل اور ہلاک ان نہیں ہونا جڑے ظالم ہیں۔ اللہ دے نیک بندے تے بھی مصیبتیں ہونیاں، زندگی انہاں دی بھی مستعار ہے، موت انہاں تے بھی ہوندی ہے، لیکن اگر انہاں تے کوئی دنیاوی تکلیف ہوندی تو اس دے بدلے چ انہاں نوں آخرت وچ انعام ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن دے پیر کو چھوٹا جہا کنڈا پیچھو بجائے تو اس میں نہ ایک صرف نیکیاں ملدیاں، بہت سارے گناہ معاف ہو گئے اور بہت ساری نیکیاں کا ثواب بھی ملتا۔ اس واسطے مومن تے اگر کوئی دنیاوی دکھ بھی آ جائے یا موت بھی واقع ہو جائے تو اس تے تباہی نہیں ہوندی، بلکہ وہ اللہ دی طرفوں انعام پہندا۔ تباہ ان نہیں ہوندے جڑے ظالم ہیں، ہلاکت ظالماں دے نصیب وچ کہ انہاں دی وہ مصیبت بھی سزا بن ویندی، موت بھی سزا بن ویندی، اور اس تو بعد اگلی دنیا بھی وہ سزا دے مستحق ہونا۔ ہلاک تو وہ ہے۔ اور اگر نیک لوگ تے بھی کسی نیک بندے تے بھی اللہ اللہ کرنے والے تے بھی وہ تباہی آتی ہے، یا اس کا مکان گر گیا، بچے مر گئے یا فوت ہو گیا، تو اس میں تو اللہ کی طرف اجر ملتا، وہ ہلاک تو نہیں ہوا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، انبیاء دے بھیجنے کا مقصد تے ہونا بہت بڑا مقصد ہے کہ وہ تانوں جڑا عمل تسی اج پہ کردے ہو اس دا نتیجہ جڑا آخرت اور قیامت ظاہر ہونا، اگر اچھا ہونا تو اس دی خوشخبری دے دے، اگر برا نتیجہ تو اس تو بر وقت تانوں خبردار کر دے کہ اے کام نہ کرو، اس دا نتیجہ بہت خراب ہو سی۔ یعنی بشارت اور انذار، بشارت ہوندی خوشخبری دینا، اگر تسی نیکی کر دیو، اللہ واللہ دے رسول دی اطاعت کر دیو تو اس تے تانوں خوشخبری دینے کہ تہاڈی ابدی اور دائمی زندگی راحتاں پیدا ہو۔ لیکن اگر تسی برائی کر دیو تو اس دے برے نتیجے تو بر وقت خبردار کر دے۔
اتنے اردو منظر کا مطلب ڈرانے والا لکھ چھوڑ دے. ڈر تو مختلف قسم کے ہونے. انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے جیڑی غلطی کے مثلا کوئی شے بندہ کھاؤن لگا کول کوئی طبیب بیٹھا وہ آتا بھئی اے کھکڑی تو کھادی نہ تو موسم ایسا تنہیزہ ہو جائے گا. یہ جڑا اس بیماری تو ڈرانا پا یہ انذار ہے، یعنی اس دے وہ فعل دا نتیجہ ہو تکلیف. انبیاء جڑا ڈرانے نو یہ ہوتا اگر اے کم کریں گا تے اگر کفر کریں گا تو اللہ دی بخشش تو محروم ہو جائے گا، ہمیشہ دوزخ ہی چڑھے گا. یہ انذار ہے کہ اس فعل دا جڑا خطرناک نتیجہ یا تکلیف دے نتیجہ اس تو بر وقت اطلاع دے دینی. یہ انبیاء دی اور رسل دی بے صد مقصد ہے. اور یہ مقصد ولی دی ولایت کا ہوتا کہ لوکاں احساس و شعور پیدا کرے، نیکی دی محبت اور گناہ تو بچنے دا شعور پیدا کرے. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے نبی دی گل من لی، اپنی اصلاح کر لے، ایمان دے نال عمل الصالحات یا اصلاح یعنی اصلاح دا ایمان دے نال چولی دامن دا ساتھ ہے. قرآن کریم میں جتھے ایمان دی گل ہوندی نال اصلاح دی ہوندی. جنہ من لئی اپنی اصلاح کر لی، نہ انہوں کو آئندہ دا خوف ہو سی، نہ گزشتہ تے کوئی تعصف ہو سی. والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون. تو جنہ لوگاں ساڑھے احکام تے عمل نہ کیتا، انکار کیتا اور اس دی تکذیب کیتی، نبوت دا انکار کیتا یا نبی دے ارشادات کا انکار کیتا، انہوں نے یقیناً عذاب انہوں نے اپنی نافرمانیاں دی وجہ تو انہوں اللہ دا عذاب پکڑ لے گا. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. کفار آخری بے دیکھو جی ناندہ کاشان نبوت تے دو ویلے دی روٹی بھی نہیں لگتی. فرمایا میں کوئی دعویٰ کیتا میں بڑا رئیس ہاں یا میرے کو سارے خزانے بھرے پہ. او جی انہوں پتہ ہی نہیں کل کے ہو جانا کل دا نہیں. فرمایا میں کوئی دعویٰ کیتا میں تانوں کل دیاں گلاں دسنیاں. میں تو وہ گل دسنی جیڑی اللہ نے میرے تے وحی کرنی. میرا نہ اے دعویٰ کہ میرے کو بڑے خزانے دنیا دے بھرے پہ، نہ میرا اے دعویٰ کہ میں عالم الغیب ہاں، نہ میں اے کدی آکھیا کہ میں فرشتہ. تسی آدھے دیکھو ساڑی طرح روٹی کھانے، ساڑی طرح لباس پانے، ساڑی طرح شادیاں کی تھی نے، اولاد نے، ساڑی طرح مکان نے، گھراں چلانے. بھئی میں تانوں دسیا بھی میں انسان ہاں، اللہ دا بندہ، اللہ دا نبی اور رسول ہاں. اور میرا دعویٰ ہے کہ میرے تے اللہ دی طرف وحی ہوندی اور میں اللہ دی ذات اور صفات تو واقف ہاں اور میں اللہ دی مرضیات تو واقف ہاں کہ وہ کس کام میں راضی ہے کس سے ناراض ہے. یہ دسنا میرا کام ہے. میرا یہ تو دعویٰ کوئی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں بھائی میں روٹی نہیں کھاؤنی یا میں شادی نہیں کرنی یا میرا گھر کوئی نہیں ہونا یا بیوی بچے نہیں ہونے. نہ میرا یہ دعویٰ کہ میں بڑا سیٹھ ہوں بڑا رئیس ہوں. نہیں، خزانے اللہ دے کول اللہ دے جو جس نو دے رہا اس دی اپنی ملک. اور نہ میں کوئی کائن اور نجومی ہونے دا دعویٰ. میں اللہ دا نبی اور اللہ دا رسول ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی. ہاں ایک گل تو تسی میرے تے اعتراض کر سکتے ہو کہ جیڑی اساں آدھا اے بھئی الہی اس تے آپ عمل کیوں نہیں کرنا. تسی میری زندگی تلاش کرو. اگر میرا عمل میرے قول دے خلاف ہے تو یہ اعتراض تسی میرے تے کر سکتے. لیکن اگر میرے کردار وہی تو پہلے بھی تو کوئی داغ نظر نہیں ہوگا تو پھر اعتراض کس طرح کر سکتے ہو. نزول وہی تو بعد تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہو. یعنی نبی اور دے رسول دے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جڑا گل وہ لوگوں کو دستا کہ اللہ دا حکم ہے اس سے آپ کیوں عمل نہیں کرتا. اگر میرا عمل وہی دے خلاف ہے پھر اعتراض کرو. میری زندگی کھلی کتاب ہے تواڈے سامنے. تسی میری زندگی جو تلاش کرو اور جیڑی گل میں تانوں دسدا کہ اللہ دا حکم ہے اس تے میں خود عمل کرنا تے میری صداقت دی دلیل ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير فلا تتفكرون. انہوں فرما دیو انے تے اکھیاں والے بڑا فرق ہوگا. تسی ہو انے
تو تسی محض ٹامک ٹوئیاں مار دیو، تواڈے اعتراضات بھی فضول قسم دے ہوندے، کدی بہ کے فکر کرو، سوچو تو صحیح بھی تسی کہ اعتراض پہ کرتے ہو، اعتراض وہ بندا بھی ہے کہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔